وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة ومنهم من أخذت الصيحة ومنهم من خسفنا بالأرض ومنهم من أغرقنا ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. محترم سامعین، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، حکم صاحبان، مہمان خصوصی اور خواتین اسلام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 40 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میرے تقریر کا عنوان ہے اللہ کا عذاب۔ محترم سامعین، کہیں سیلاب ہے تو کہیں کاٹ سالی، کہیں آگ ہے تو کہیں پانی ہی پانی، کہیں طوفان ہے تو کہیں زلزلہ، کہیں خوشحالی ہے تو کہیں بدحالی، کہیں بھکمری ہے تو کہیں خوشحالی۔ آج کل موسم پھل تو موسم میں نہیں آ رہے ہیں، بے موسم کی بارش ہوتی ہے۔ جن دنوں میں، جن مہینوں میں گرمی معمولی ہوا کرتی تھی، اب تو ان دنوں میں، ان مہینوں میں گرمی حد سے زائدہ ہے، لوگوں کا برا حال ہوتے جا رہا ہے۔ تو گرمی کے دنوں مہینوں میں کیا ہوگا؟ سردی کے دنوں میں بھی تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ سامنے کرام، جب کوئی اللہ کو غصہ دلاتا ہے تو اللہ ان سے انتقام لیتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے: وَلَمَّا عَاصَفُونَا وَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا۔ اللہ کا عذاب مختلف طریقے سے آتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے: وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبَةً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اسے گناہ کے بعد میں گرفتار کر لیا۔ ان میں سے بعض ہم نے پتھروں کی بارش کی، ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز سے دبوچ لیا، ان میں سے بعض کو ہم نے زمین پر دھسا دیا، ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب بے حیائی عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ جب ناپ تول میں کمی ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق عمل نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ جب ناچنے گانے والوں کی کثرت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ جب گانے بجانے والوں کی کثرت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ جب شراب پینے والے کثرت سے پائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کیوں ہلاک کر دیا؟ پوچھنا چاہتا ہوں، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو سیلاب کے ذریعے ہلاک کر دیا؟ گناہ کی وجہ سے۔ ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کر دیا؟ پوچھنا چاہتا ہوں، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو تیز ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا؟ گناہ کی وجہ سے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں ہلاک کر دیا؟ پوچھنا چاہتا ہوں، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا؟ وہ لوگ مرد سفارش کرتے تھے، یہ دنیا کی پہلی قوم ہے جس نے برائی ایجاد کی۔ صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کو اللہ نے کیوں ہلاک کر دیا؟ پوچھنا چاہتا ہوں، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کو تیز چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا اور بھونچال کے ذریعے برباد کر دیا؟ گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں ہلاک کر دیا؟ پوچھنا چاہتا ہوں، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا؟ وہ لوگ ناپوں میں کمی کیا کرتے تھے، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ آسمان سے آ کے شعلے برسائے، زمین پر زلزلہ آیا، پھر ایک چنگھاڑ کے ذریعے ہلاک کر دی گئی۔
اللہ تعالیٰ نے ناشکری کی وجہ سے قوم سبا سے نعمتیں چھین لی. اللہ تعالیٰ نے قوم سبا سے نعمتیں کیوں چھین لی؟ گناہ کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے. ہم بڑے ناشکر ہو گئے. آپ پوچھ لے بھائی صاحب کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ جواب رہے گا بہت برا چل رہا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھلا بیٹھے ہیں. ہمارے پاس دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہمارے پاس زیادہ کی نعمت ہے، ہمارے پاس تندرستی کی نعمت ہے. کوئی سگریٹ پی کر بھی سب برباد کر رہا ہے، تو کوئی تمباکو کھا کر سب برباد کر رہا ہے، تو کوئی شراب پی کر بھی سب برباد کر رہا ہے. صحت ایک امانت ہے. کل اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا. غالب نے کہا تھا تندرستی کر کے ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے. میرے بھائیوں، سوال اللہ کے عذاب سے ہوتا کیسے ممکن ہے؟ ایمان و تقوی والی زندگی گزارے، عقیدے کو پکا کر لے، سچی توبہ کرے. سچی توبہ کیا ہے؟ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اسے فوراً چھوڑ دے. اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کی اظہار کرے، آئندہ نہ کرنے کی عزم رکھے. اگر اس کا تعلق حقوق العباد میں سے ہے تو اس کا حق مال یہ ہے اسے واپس کر دے. تسبیح و تحلیل کرتے رہے، دعوت و تبلیغ کرتے رہنے سے اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے. دعوت و تبلیغ کرتے رہنے سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. میرے بھائیوں، میں تقریر خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کو غصہ لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لیتا ہے. اللہ کا عذاب منتظر کے ساتھ ہے. ایمان و تقوی والی زندگی گزارے، عقیدے کو پختہ کر لے، سچی توبہ کرے. آخر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے خواب بمن پر کر. اللہ ہم میں سے طرح کے عذاب کو ٹال دے. اللہ ہم سے جو پریشان ہے ان کی پریشان حال کو دعا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم.